آ سکتا تھا، مگر تم نے انہیں قرآن سے، نماز سے، دین سے دور کر دیا۔ تمہارے اگر لڑکی والا مدرسہ تو بھیجو گے ہی نہیں تم، موبائل سب کو دے دیے۔ معاف کرنا یار، میں تمہیں ڈانٹنے کا حق نہیں رکھتا ہوں، مگر اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں یار، تکلیف ہوتی ہے یار۔ آج سماج ہم پہ ہنس رہے۔ مسلمان کی بیٹی کیا تھی؟ یہودیوں کا یہ مشن تھا کہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو ان سے نبی کی محبت نکال دو، اور بیٹیوں سے سیدہ فاطمہ کا جو کلچر ماحول تھا وہ نکال دو۔ کیوں؟ ان کی بیٹی، اور جب یہ نبی کا غلام اگر مل جاتے ہیں تو ان کا بچہ ولی پیدا ہوتا، ولی۔ غوث پاک پیٹ میں ہی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے۔ غریب نواز کتنے ولی ایسے جو دنیا پہ ہو کر کے نہیں، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کا باپ ایسا تھا، ان کی ماں ایسی تھی۔ جب نبی کا غلام اور سیدہ فاطمہ کی کنیز جب آپس میں ملتے تھے، شادی ہوتی تھی، تو پیدا ہونے والا کبھی غوث پاک ہوتا تھا، تو کبھی غریب نواز، کبھی صابر پاک، کبھی مخدوم پاک، کبھی وارث پاک، تو کبھی حضرت شامینہ لکھنوی، کبھی حافظ شاہ جمال اللہ۔ یہ سب ایسے ہوتے تھے۔ اور جب ماں بھی بگڑی ہوئی، باپ بھی بگڑا ہوا، اندازہ لگا لو پھل کیسا ہوگا۔ بنیاد خراب کر دیے، بنیاد بگاڑ دیے، بنیاد۔ کھیتی اچھی کرنے کے لیے دوائیں ڈالتے ہو، پھر یہ جراثیم آپس کے مارنے کے لیے تقریریں جو ہوتی ہیں، یہ بھی دوا کا کام کرتی ہیں۔ تم اگر کسی کی بہن بیٹی کو تکو گے تو تم دوسرا نہیں تکے گا کیا؟ معاف کرنا یار، میں تھوڑا جلال میں آ گیا تو کہہ دیا، مگر دکھ ہوتا ہے یار، تکلیف ہوتی ہے۔ آج دادا میاں کے عرس کے موقع پہ میں نے بہت ساری باتیں بول دی جو میں اسٹیجوں پہ ایسی باتیں کم کرتا ہوں، مگر یار خود بتاؤ یار، ذرا سوچو یار، یہ اللہ کے ولی ہیں، آج پوری دنیا ان کے آستانے پہ آ رہی ہے، غریب نواز ہے پوری دنیا، غوث پاک ہے پوری دنیا، یہ بھی تو انسانی تھے، بولو تھے نہیں تھے؟ جی جی۔ ہم یہ تو خوش ہو گئے، کیا خوش ہو گئے؟ یہ خوش ہو گئے کہ غوث پاک کے ابا ایک سیب بے کے آ رہا تھا، سیب کھا لیا انہوں نے، پھر اس کی معافی تلافی کے لیے ندی جا کے باغ رکھانا پڑا، باغ رکھانے کے بعد پھر کہا معاف کر دو، کہا نہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ بیٹی کیسی ہے؟ جو آنکھوں سے بیکار، ہاتھوں سے بیکار، کان پاؤں سے بیکار۔ سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جی۔ تم نے کبھی سوچا انہوں نے 3-4 سال وہ باغ رکھایا، ایک سیب ہی تو تھا، تم نے دوسروں کے کھیتوں میں سے کتنے گنے توڑ کے کھائیں؟ گنے کی ٹرالی جا رہی ہے، کتنے گنے کھینچ لیے؟ ابا کی ٹرالی ہے تمہارے؟ مونگپھلی والا آ گیا تو مونگپھلی کے کتنے دانے کھا لیے؟ کتنے لوگوں کا حق کھا لیا؟ تمہیں اللہ نے زمین دی ہے، اس کا عشر نکالتے ہو؟ وہ دوسروں کا حق نہیں ہے کیا؟ پوچھئے علماء بیٹھے، بالکل ہے دوسروں کا۔ پہلے یار اپنے گربان میں تو جھانک لو یار، کتنے لوگوں کی برائی کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یار۔ تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ یار، دھیرے دھیرے انشاءاللہ اگر ایک ایک بات پہ عمل کرو گے نا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ معافی تلافی کے لیے گئے، کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ کیسی بیٹی؟ جب جا کے دیکھا اتنے حسین و جمیل خوبصورت، واپس آ گئے فوراً، کہا نہیں وہی ہے۔ او بیٹا چپ، او میرے چاند، میرے لال چپ۔ کہا کہ معافی تلافی، کہا نہیں یہی ہے تمہاری بیوی۔ آنکھوں سے بیکار کا، آنکھوں سے بیکار مطلب یہ ہے کبھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھی، دنیا نہیں دیکھی۔ ہاتھوں سے بیکار، شریعت کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا، پاؤں کان شریعت کے خلاف۔ جب ماں ایسی ہو، پیٹ میں بچہ، عبدالقادر غوث پاک صبح سے شام تک کپڑے دھوتی ہیں، عورتیں برتن مانجتی ہیں، بستر کرتی ہیں، جھاڑو مارتی ہیں۔ غوث پاک کی ماں جھاڑو مار رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہیں، برتن مانج رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، بوضو رہ رہی ہیں، صبح سے شام تک کبھی 18 پارے پڑھ دیتی ہے، کبھی 15 پارے پڑھ دیتی ہے۔ غوث پاک نے پیٹ میں ہی یاد کر لی، جب پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوا تو 15 پاروں کا حافظ قرآن پیدا ہوا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی ماں نے جب بھی غوث پاک کو دودھ پلایا تو وضو بنا کر کے آڑ میں بیٹھ کے ایسے کپڑا ڈھک کے، ایسے کپڑا ڈھک کے آڑ میں بیٹھ کے اندر تو دودھ پلایا۔ ہماری تمہاری بیوی بہن بیٹی چھت پہ کھڑے ہو کو دودھ پلا رہی ہے، بے حیائی کی حد تو ہو۔
گھر میں جیٹھ ہے سسر ہے سارے کے سارے اتنے ڈھیلے کپڑے پہنے اتنے بڑے گلے پہنے یہاں کا جسم نہیں دکھ رہا کیا لچ رہی ہے جھکی پڑی جسم نہیں دکھ رہا نہ دیور کی شرم ہے نہ بھائی کی شرم ہے نہ سسر کی شرم ہے غیرت یہ تو یار خود دماغ سے بھی ہو سکتی ہے نا یہ کوئی کتابوں پڑھ اچھا تم دیکھ لو ذرا نوجوان معاف کرنا کچھ ایسے حضرت یار کتنی گندی بات ہے کتنی گندی آنگن میں نل ہوتا اکثر کا باہر چڈی پہن کے نہا رہا چڈی میں تیرا کیا چھپ رہا ہنس رہے ہو گھر میں ماں بہنیں بیٹی نہیں ہے کیا گھر میں اماں نہیں ہے کیا شیمپو لگا رہا دو دو تین تین بال ٹیڑھا نہ ہو جائے بالوں میں چڈی پہن کے نہائے گا اور پھر کہہ رہے ہاں بہن لئیے ذرا تولیہ اماں لئیے تولیہ شرم کرو غیرت کرو حیا کرو یہ باتیں خود بھی سوچ سکتے ہو خود سوچو یار چڈی میں کو چھپ رہا کیا توبہ توبہ اور بھیگنے کے بعد وہ ٹیٹ ہو جائے یار گھر میں کچھ تھوڑا بہت تمہیں بھی چلنا پڑے گا بولو میرا ساتھ دو گے جی جی بالکل اگر تم نے ساتھ دے دیا نا 2-4 سال میں انقلاب پیدا کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تم عمل کرو جی ہمیں بھی توفیق دے گا اللہ ہم بھی عمل کریں گے اور پھر دیکھو میدان میں نکلیں گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے میدان میں نکلیں گے لوگ کہیں نا تمہیں دیکھ کے کہیں واہ جب مسلمان ایسا ہے تو نبی کا جب مسلمان ایسا تو ان کا اسلام کیسا ہے واہ واہ جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا اور جب نبی کا غلام ایسا ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بنو گے بولو بنو گے بولو بنو گے نہ بولو دادا میاں کا فیضان تم پہ برسے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ پیارے بڑی محنت سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا بڑی محنت سے معاف کرنا میری کسی کو کسی بھائی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں کسی کا دشمن نہیں ہوں سب اسلامی رشتے کے میرے بھائی ہیں 3 لوگ ایسے وہ بات رہنا جا 3 لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ایک تو بتا دی تھی میں نے ماں باپ کا نافرمان دوسرا ومنان احسان کر کے احسان جتانے والا تیسرا ومکذب بقدر تقدیر کو جھٹلانے والا انشاءاللہ کل بھی پروگرام اس کے بعد بھی پروگرام روزانہ آؤ اور اپنے آپ کو سنوارو میں ایک تمہارا بیٹا بہت لاجواب بول لیا اللہ برکتیں فرمائے اور دادا میاں کی بارگاہ میں دعا مولا تعالیٰ ان کے صدقے میں اب آگے نہیں بڑھیں گے پھر انشاءاللہ زندگی رہ دو تو اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں مولا ہم سب کے بگڑے ہوئے کاموں کو مولا کریم پائے تکمیل تک پہنچا دے ہمارے حضرت مولانا ابن علی صاحب سید صاحب ہمارے امتیاز صاحب نیاز صاحب اور حسن صاحب فرحان صاحب جتنے بھی لوگ ہیں مولا تعالیٰ اپنے حبیب اور جو بھی بچہ ہے اے اللہ سب کی بگڑی کو بنا دے سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے میرے لیے بھی دعا کرو اللہ میرے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات بولا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ